اور اپنے گھروں کے اندر بھی باقاعدہ قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا جو ہے وہ جاری رکھا ہے۔ یہ اللہ کا نورانی کلام ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو سننا بھی عبادت ہے، اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرات اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آب حیات ہے، زندگی کا پانی ہے۔ آیات نمبر 21 اور 22 سورہ بقرہ رکوع نمبر 3 شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ ذات، خالقکم جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، الذی وہ ذات، جعل لکم الارض جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراشن فرش بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرجا پس نکالا، بھی اس کے ساتھ، من الثمرات پھلوں سے، رزقا لکم رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا پس تم نہ بناؤ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اندادن شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ سامعین عزیزان، اس سے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی 4 صفات بیان فرمائی، پہلی 4 آیات کے اندر، پھر 2 آیات کے اندر ظاہری اور باطنی کافروں کا ذکر فرمایا، پھر 13 آیات کے اندر اللہ نے منافقین کی تفصیل بیان فرمائی، ان کی مثالیں بھی اللہ نے بیان فرمائی۔ آج کی ان 2 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا۔ اس رکوع کے اندر 4 مضامین ہیں، توحید ہے اور نبیوں کی رسالت ہے، قرآن پاک کی حقانیت ہے اور آخرت ہے۔ تو ان 2 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ آیت اہل مکہ اس کے مخاطب ہے، کیونکہ وہاں زیادہ تر ابتداء میں کافر تھے، تو یا ایھا الناس کا لفظ تھا۔ جب مدینہ کی صورتیں جو آئی ہیں، مدنی صورتیں جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے، اور یا ایھا الناس کا خطاب تمام اقوام عالم کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، جیسے قرآن میں آتا بھی ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں تمہیں بھی ڈراؤں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور جن تک یہ پیغام پہنچے گا قیامت تک آنے والے انسان۔ ایک تو قرآن کا پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے، اسلام انسانیت کا دین ہے، قرآن سارے انسانوں کی کتاب آئی ہے۔ یہ کنسیپٹ غلط ہے کہ مسلمانوں کی کتاب ہے یا اسلام مسلمانوں کا دین ہے، یہ غلط ہے۔ اسلام ساری انسانیت کا دین ہے، قرآن ساری انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے، اور ایک بڑی بات کہ ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں، یعنی
حضور اسلام کی نبوت سارے چار دانگ عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے، اور امتی کی تشکیل بھی کہ وہ ان صفات کو اپنائے جو حضور علیہ السلام نے بتلائی۔ مثلاً ہے کہ تبلیغ، کہ اللہ کا پیغام پہنچانا، اس کے لیے صفات ذکر فرمائی اللہ والوں نے۔ ایک ہے دعوت، یہ اونچا درجے کا کام ہے، فرمایا اس کے اندر چار صفات۔ پہلی صفت ہے انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع، کامل درجے کی۔ اور دوسری اس کی صفت ہے اتباع اور اطاعت، یعنی جو وہ کہہ رہا ہے اس پر وہ خود بھی اس کی اطاعت کرے اور اتباع کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ عدل و انصاف، وہ معاشرے میں رہتے ہوئے عدل و انصاف پہ قائم رہے، چاہے اس کے والدین غلط ہیں تب بھی انہیں غلط کہے اور ظلم کا ساتھ نہ دے، داعی کا کام ہے۔ تو چوتھا فرمایا ایثار و قربانی، خود بھوکا رہنا، دوسرے کو کھانا کھلانا، یہ بھی ایک بنیادی صفت ہے داعی کی۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں ایک واقعہ بتایا گیا، فرمایا کہ میں ایجنسیوں میں گیا بیان کے لیے، یہ پاڑا ایجنسی، تو میں نے 3 گھنٹے کا بیان کیا۔ جب میں باہر نکلا سارے لوگ مجھے مل رہے ہیں اور ایک شخص مجھے نہیں ملا، وہ دور کھڑا ہے، بڑی بڑی مونچھی اس نے رکھی ہے۔ میرے پاس ایک سیب تھا، میں چل کے اس کے پاس گیا، میں نے وہ سیب اس کو دے دیا، وہ بڑا خوش ہو گیا۔ کافی عرصے بعد وہ مجھے ملا مرکز میں، تو اس نے ماشاءاللہ سنت کے مطابق چہرہ سجایا ہے، تو اس نے بتایا اپنے تعارف کہ میں وہ، یعنی قربانی اور ایثار اور نیاز مندی۔ لیکن دنیا کے اندر ہم کھانے کی کسی کو دعوت دیتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ جی محترمی اور مکرمی، باقاعدہ ایک خط لکھتے ہیں، رکا لکھتے ہیں، احترام اور اکرام اسے دیتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں چشم برا، یعنی میں آپ کے راستے میں آنکھیں بچھاؤں گا۔ پھر جا کے وہ طبیعت کے مطابق ہے وہ دعوت، پھر اسے وہ قبول کرتا ہے، جبکہ شریعت کی تو کوئی بات بھی طبیعت کے موافق نہیں ہے۔ اب صبح کا اٹھنا طبیعت کے موافق تھوڑا ہی، تو طبیعت کے خلاف ہے، تو شریعت کی ہر بات طبیعت کے خلاف ہے، تو اس کو جب تک نیاز مندی نہیں ہوگی تو وہ دوسرا کیسے اسے قبول فرمائے گا۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی داعی تھے، سارے پیغمبر داعی تھے، لیکن داعی کے لیے 4 صفات حضرت علی رحمۃ اللہ نے لکھا، اور 8 اصول۔ 8 اصول کون سے ہیں؟ 5 بیان کیے اللہ نے سورہ نحل میں، اور 3 بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں، اور وہ جو 5 ہیں فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلانا اللہ کی طرف۔ حکمت کہتے ہیں دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہوئے، معاشرے کو سمجھتے ہوئے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی بات کے ساتھ بلانا، نرم طبیعت کے ساتھ، سختی کے ساتھ نہیں بلانا دعوت۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر کوئی بات ایسی ہے بھی جس کا جواب دینا ہے تو بھی بڑے اچھے طریقے سے، جھگڑا نہیں کرنا، بحث نہیں کرنی۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، کسی پہ گمراہی کا ٹپا نہیں لگا، بس یہ تو بندہ ہے ہی گمراہ، تو ہدایت پہ آ ہی نہیں سکتا جی، اسے تو سیدھی راستہ مل ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے، ہمارا کام ہے بس اس کو بتاتے رہیں۔ 3 فرمایا خود العفو، معافی یہ ساتھ رکھنی، کوئی برا بلا کہے تو معافی کا اصول پہلے سے ساتھ۔ وأمر بالعرف، اور معروف کا خیال رکھنا ہے، معاشرے کی جو امتزاج ہے ان کا خیال رکھنا ہے۔ وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا فتنہ نہیں کرنا بلکہ ان سے اعراض کرنا ہے۔ تو یہ 8 اصول بھی دعوت کے بتائے گئے۔ فرمایا اعبدوا، عبادت کرو۔ عبادت کی تشریح میں نے ایاک نعبد میں کر بھی دی مختصراً۔ عبادت قولی بھی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، عبادت مالی بھی ہوتی ہے، نظر و نیاز، عبادت بدنی بھی ہوتی ہے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ الذی خلقکم ربکم، پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی آئی ربوبیت، کہ
کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، پالتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بچپن سے پھر جوانی تک اللہ تعالیٰ پالتا ہے۔ الیس اللہ بکاف العبد، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ماں کے پیٹ میں بن مانگے اللہ نے ساری چیزیں دے دی، اب دنیا میں آ کر انسان دائیں بائیں ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بتوں کو خدا بنا لیتا ہے، نہ جانے کن کن چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیتا ہے، اور اللہ کے غیر سے توقعات وابستہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ ہی رب ہے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ جو وجود دیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اللہ کی دو بڑی صفات کا ذکر کیا گیا، ربوبیت اور خالقیت۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ کا تعارف یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی کے 13 سالوں میں صرف اللہ جل شانہ کا تعارف کروایا، اللہ کی پہچان کروائی۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو گئی، تعارف ہو گیا، تو اب سارے کام کرنا آسان ہو گیا۔ تو اللہ کی تعارف، یہی بات حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو فرمایا دیکھو وہاں یہود و نصارہ رہتے ہیں، انہیں سب سے پہلے اللہ کی معرفت سکھانا، کلمہ توحید سکھانا، اس کے بعد انہیں نماز روزہ کی دعوت دینا۔ احکامات بعد میں، پہلے اللہ جل شانہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ اللہ کی پہچان ہی نہیں ہوگی، اللہ کی معرفت ہی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا مرتبہ ہی نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہ کیسے مانے گا؟ اس لیے اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، یہ سب سے پہلے، اور اللہ کی معرفت۔ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت میں تو ویسے ہزاروں دلائل ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رب ہونے پہ کیا دلیل ہے؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے 4000 سے زائد زبانیں پیدا کر دی، لہجے مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی دلیل ہے، اللہ کی خالقیت۔ اللہ نے فرمایا نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جس نے زمین کو بنایا بچھونا، بطور فرش کے استعمال کیا گیا۔ آسمان کو اللہ نے چھت بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے بارش نازل فرمائی، اور اس کے ذریعے اللہ نے پھل نکالے تمہارے لیے بطور رزق کے۔ اگر آسمان سے بارش نہ ہو، زمین سے کوئی چیز پیدا ہی نہ ہو، تو رازق بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، رب بھی اللہ ہے۔ جب ساری صفات اللہ کی ہیں تو عبادت بھی اللہ ہی کی کرنی ہے، مشیت میں بھی، خالقیت میں بھی، مالکیت میں بھی۔ ایک شخص آیا نا حضور علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا ما شاء اللہ وانت، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ اکیلا چاہے۔ کیا تو مجھے اللہ کی مشیت میں شریک کرنا چاہتا ہے؟ ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ اکیلا چاہے وہ ہوگا، وما تشاؤون، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، الا یشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ۔ تو رازق بھی اللہ، وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، تو رزق زمین سے نہیں ہے، آسمانوں میں۔ علماء فرماتے ہیں کہ شرک کی خفی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں لوگ کہیں پہ چوری ہو، ڈاکہ ہو تو بچ جائے وہ جگہ، تو کہتے ہیں اگر فلاں چوکیدار نہ ہوتا تو یہ چوری نہ ہوتی۔ ہمارا یہ بھی شرک کی خفی ہے۔ بیمار تھا، ٹھیک ہو گیا، وہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو بچا لیا، فلاں حکیم صاحب نے بچا لیا، تو یہ بھی شرک کے خفی ہے۔ یہ نہیں کہنا بھائی اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے بچا لیا، وہ تو سبب لگ گیا ہے بس۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو۔ یعنی اہل مکہ کو اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو تم مانتے ہو خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، لیکن تم پھر ساتھ کہتے ہو معاذ اللہ یہ جو بت ہیں یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہیں، یہ جو بات کر دیتے ہیں تو اللہ ان کی بات بھی سنتا ہے، تو ہمارا یہ غلط ہے، بت اللہ کے ساتھ کیسے بات کر سکتے ہیں، وہ تو بے جان۔ تو سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔